الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد نہج بلاغہ سے سیاست امام علی علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام کے سیاسی نظریات، سیاسی سیرت اور روش، اس کو ہم مختلف واقعات اور حوادث کے ذیل میں مطالعہ کر رہے تھے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے جس موضوع کو مسلسل جاری رکھا وہ امام علی علیہ السلام کا اپنے دور کے والی حضرات اور حکمرانوں کا محاسبہ کرنا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب اسلامی ریاست کی حکومت کو سنبھالا تو عدل و انصاف کو قائم کیا اور عدل کے میزان کے اوپر ہر شے کو پرکھا، جس کی وجہ سے پورے کی پوری ریاست میں عدل و انصاف قائم ہو گیا اور ملک کے مختلف مسائل جو سابقہ حکومتوں میں موجود تھے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ لیکن امام علی علیہ السلام کی اس حکومت کو دیر پا نہ رکھنے کے لیے پورے کی پوری ریاست میں جو ایک مخالف اور سرکش اور باغی گروہ تھا وہ شام کے سائے میں یا شام کے پشت پناہی میں ایک جگہ جمع ہو گیا اور امام علی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے اپنی صفوں کو باندھ لیا۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں چونکہ اسلامی ریاست کا رقبہ کافی پھیل چکا تھا اور ایران اور سندھ کے علاقے بھی یا ہند کے علاقے بھی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت و حکومت کے ماتحت آتے تھے۔ دوسری طرف سے افریقہ میں مصر کا جو کہ سب سے اہم ترین اور سب سے بڑا ایک شہر یا علاقہ شمار کیا جاتا تھا، اس حد تک امام علی علیہ السلام کی ریاست کی حدود پھیلی ہوئی تھیں۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی تو جیسے ہی حکومت سنبھالی تو پورے ملک سے مختلف جگہوں سے امام کے خلاف شورشیں ہونے لگ گئیں، مختلف جگہوں سے امام علیہ السلام کے خلاف بغاوتیں ہونا شروع ہو گئیں، اور سب سے پہلا معرکہ جنگ جمل کے عنوان سے امام علی علیہ السلام کے مد مقابل قائم کیا گیا۔ جنگ جمل کی جب اس معرکے اور اس بغاوت سے امام علی علیہ السلام فارغ ہوئے تو امام نے اسلامی ریاست کو مزید مستحکم کیا اور اس استحکام کے لیے شام کے باغیوں سے نمٹنا ضروری قرار پایا۔ 35 ہجری کو امام علی علیہ السلام کو حکومت ملی اور پہلے 2 سال جنگ جمل اور اسی کے امور کو حل کرتے ہوئے گزر گئے، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام پوری توجہ کے ساتھ شام کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام علیہ السلام صفین کے مقام پر شام کے باغیوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، اور پھر ایک نہروان کا واقعہ پیش آیا کہ انشاءاللہ ان حوادث میں ہم دوسرے مرحلے میں کہ یہ محاسبے والا مرحلہ حل ہو جائے تو ان حوادث کے مرحلے میں داخل ہوں گے، اور وہاں دیکھیں گے کہ امام علی علیہ السلام کی کیا سیرت رہی ان سیاسی مسائل کو یا ملک کے جو معاشرتی اور ملکی سطح پہ پھیلے ہوئے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سیرت امیر المومنین علیہ السلام کیا رہی۔ ہم نے گزشتہ درس میں دیکھا کہ متعدد ایسے حکمران اور ایسے گورنر تھے امام علی علیہ السلام کے دور میں کہ جب ان کا محاسبہ کیا گیا اور ان کے اوپر حد جاری کرنے کی نوبت آئی تو وہ یا تو معاویہ کی طرف فرار کر گئے یا امام علی علیہ السلام سے دشمنی اختیار کرتے ہوئے روپوش ہو گئے، اور بعض ایسے بھی افراد تھے کہ جن کو مہلت دی گئی تو انہوں نے مال بیت المال سے لوٹی ہوئی رقم کو واپس پلٹایا، اور اس طرح سے مسلمانوں کا مال انہی کے خزانے میں واپس آ گیا۔ آج ہم جس شخصیت کو پڑھیں گے اس شخصیت کا نام ہے منذر بن جارود۔ منذر بن جارود۔ سابقہ درس میں ہم یزید بن حجیہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ شخص بھی امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کے معاویہ کے ساتھ جا ملا تھا، اور
اس شخص کے بارے میں مختصر ہم نے جو حصہ تھا، کیونکہ نہج البلاغہ میں اس کا تذکرہ وارد نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ بھی انہی گورنر حضرات میں سے ہے کہ جنہوں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا اور فرار کر کے معاویہ کے ساتھ جا کے ملحق ہو گئے۔ انہی میں سے ایک منذر بن جارود ہے۔ منذر بن جارود کو جاننے کے لیے پہلے یہ دیکھیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کس جگہ کی ولایت دی اور کس طریقے سے اس نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑا۔ ایران کا ایک علاقہ استخر کہلاتا ہے، فارسی زبان میں تے کے ساتھ ہے، یعنی 2 نقطے والی تا، جس کا مطلب یہ آج کے دور میں بھی یہ کلمہ چونکہ رائج ہے، سوئمنگ پول کے معنی میں یہ علاقہ آتا ہے، یا تالاب کا معنی بھی جس میں نہاتے ہیں، اس سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ استخر آج کی فارسی زبان میں سوئمنگ پول کو کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کا عنوان ہی استخر پڑ چکا تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساسانی حکومت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بڑی حکومتیں تھیں یا سپر پاور تھیں، ایک روم کے نام سے معروف تھی اور ایک ساسانی حکومت کے نام سے معروف تھی۔ روم کا جو اثر و رسوخ تھا وہ موجودہ دور میں، یعنی جو آج ممالک کی تقسیم بنتی ہے، کیونکہ پورا یورپ روم کے انڈر تھا اور موجودہ ترکی اور شام، لبنان، یہ سارے کے سارے علاقے روم کے ماتحت آتے تھے، اور ترکی کو انہوں نے اپنا مذہبی ایک شہر قرار دیا ہوا تھا، یعنی جس طرح سے قم مقدسہ مسلمانوں کا یا مکہ، مدینہ، نجف یہ مسلمانوں کے مقدس مقامات اور مقدس شہر شمار ہوتے ہیں، اس طرح سے قسطنطنیہ یا یہ ترکی کا جو استنبول کا علاقہ ہے یہ عیسائیوں کا ایک مرکزی مذہبی علاقہ شمار ہوتا تھا، اور اس پورے کے پورے علاقے کے اوپر روم کی حکومت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی ریاست کا اعلان کیا تو اس وقت یہ دونوں سپر پاور حکومتیں متوجہ ہوئیں اور انہوں نے مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر آگے اقدامات شروع کر دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے زیادہ سخت طریقے سے جس سپر پاور کے ساتھ مارکہ آرائی کا اندیشہ تھا وہ روم تھا، کیونکہ غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے، اور غزوہ تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کے اسی روم کے بارڈر کے اوپر کہ موجودہ عراق کا ایک وسیع حصہ اسی کے انڈر اور ماتحت روم کے ماتحت آتا تھا، اور اس تبوک کے کہ آج بھی آپ یہ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں تبوک، اس جگہ پہ عیسائیوں کی آبادی رہا کرتی تھی، جن میں سے عدی بن حاتم کے معروف ترین صحابی رسول گزرے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے انتہائی جان نثار صحابی ہیں۔ عدی بن حاتم کا ادھر قبیلہ رہتا تھا، اور اس نے آخری دم تک اس قبیلے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کو زیر کرنے کے لیے تبوک تشریف لے گئے، لیکن چونکہ یہ عیسائی قبیلہ تھا اور اس نے روم کے ساتھ بڑی ساز باز رکھی ہوئی تھی، اور روم پہلے ہی یہ خطرہ اسلامی ریاست سے محسوس کر رہا تھا، اس لیے سخت ترین اندیشہ یہ تھا کہ روم مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کر بیٹھے گا، اور تبوک میں اس قبیلے سے تو بعد میں جنگ ہوگی، پہلے روم کی ایک بڑی فوج کے ساتھ جنگ متوقع تھی۔ روم کی جو چھوٹے سے چھوٹا دستہ بنتا تھا، مسلمانوں کی کل فوج کی تعداد 25,000 نفر تھی، اور روم کا جو مد مقابل لشکر جس سے ٹکرانے کی ایک اندیشہ یا توقع موجود تھی وہ 2 لاکھ افراد کے اوپر تقریباً مشتمل تھا۔ بہرحال غزوہ تبوک میں جنگ تو نہیں ہوئی، اور عدی بن حاتم کے قبیلے کو زیر کر لیا، اور عدی بن حاتم وہ پکڑ کے مدینہ لائے گئے، اور مدینہ میں امام علی علیہ السلام کے توسط سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اسلام قبول کر لیا، اور انتہائی محکم طور پہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور امام علی علیہ السلام کی خاطر اپنے بچوں کو بھی قربان کیا، اور تمام جنگوں میں آگے بڑھ کے حصہ لیا۔ روم اور ایران اس طور پہ پوری ایک چھائی ہوئی حکومتیں تھیں۔
ان حکومتوں کے ساتھ اب ٹکراؤ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لہٰذا رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے دور میں یہ سلسلے پھر آگے بڑھنے لگے، لہٰذا کئی مارکے ہوئے، روم کے ساتھ معروف جنگ ہے جسے جنگ یرموک سے تعبیر کیا جاتا ہے، خلیفہ دوم کے دور میں لڑی گئی، اور ایران کے ساتھ اس دور کی جو سپر پاور تھی، اور ایران کے اوپر اس وقت ساسانی بادشاہت کی حکومت تھی۔ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب انقلاب اسلامی لائے تو تب پہلوی خاندان کی حکومت تھی، تو خلیفہ دوم کے دور میں ایران کے اندر جو بادشاہت کا سلسلہ چل رہا تھا اسے ساسانی حکومت کہا جاتا ہے۔ یہ قدیم زمانے سے ایک حکومت چل رہی تھی، اور خلیفہ دوم کے دور میں بڑے پھر شدید مارکے ہوئے، جنگ قادسیہ ہے، مارکے نہاوند ہے، اور اس طرح سے مختلف مارکے ہیں جو خلیفہ دوم کے دور میں ہوئے، اور بالآخر ایران خلیفہ دوم کے دور میں 21 ہجری کے بعد فتح ہو گیا۔ ایران کی فتح کے بعد اس جگہ کے علاقوں کے اوپر خلیفہ کی طرف سے والی حضرات مقرر کیے جاتے تھے، کیونکہ اس علاقے کے اوپر فوراً اعتماد نہیں کر سکتے تھے، اور تازہ وہ مسلمان ہوئے تھے، لہٰذا خلیفہ ہی کی طرف سے افراد کو بھیجا جاتا، یعنی عربوں کو ہی بھیجا جاتا، اور وہ ان عجم یا فارس کے اوپر آ کے حاکم بنتے تھے۔ اور اس قدر محکم طور پہ حکومت یہاں پہ سٹیبل یا مضبوط طور پہ اپنے قدم نہیں جمائی تھی کہ یہاں کے افراد ہی کے ذریعے سے یہاں پر حکومت کو استوار کیا جا سکے، کیونکہ سیاست کے میدان میں سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ اس علاقے ہی کے افراد کے ذریعے سے اس علاقے کو کنٹرول کیا جائے، اس سے شورشیں اور بغاوتوں کے اندیشے بہت کم ہو جاتے ہیں، یا احتمالات آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس جنگ سے ساسانی حکومت کو پہلے ہم دیکھ لیں۔ ساسانی حکومت نے ایران کے اوپر جب حکومتوں کو آباد کیا تو بہت سارے علاقے ہیں کہ جن کو اس نے انتہائی بہترین طور پہ بنایا، ان میں سے ایک یہی علاقہ استخر ہے۔ استخر کا علاقہ انتہائی سبز و شاداب اور انتہائی زیبا اور خوبصورت علاقہ تھا۔ آج کی تقسیم کے مطابق اگر آج آپ نقشہ دیکھنا چاہیں تو یہ آج کے نقشے کے مطابق صوبہ فارس میں شمار ہوتا ہے، شیراز کی سائڈ یعنی سمندر کی سائڈ کر کے کچھ بنتا ہے نقشے کو اگر آپ دیکھیں، اور مرو دشت جو ایک علاقہ ہے ایران کا، شہرستان اسے کہتے ہیں، یعنی ادھر استان یعنی صوبے کے ماتحت شہرستان ہوتے ہیں، اور شہرستان کے ذیل میں پھر شہر ہوتے ہیں۔ تو صوبہ ادھر آج کے دور میں فارس بنتا ہے، اور اس کے ذیل میں شہرستان ہے ایک جسے مرو دشت کہتے ہیں، اس کا یہ ایک علاقہ استخر ہے۔ اس دور میں کافی بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا، اور اس جگہ سے اموال بھی بڑی تعداد میں آیا کرتے تھے استخر کے علاقے سے۔ امام علی علیہ السلام نے اس جگہ کے اوپر منذر بن جارود کو حاکم قرار دیا، اور منذر بن جارود کو ادھر حاکم بنایا۔ یہ جو پٹی ایران پٹی تھی، یہ امام علی علیہ السلام کے لیے، جیسا سابقہ درس میں بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں، آئے روز یہاں پہ ایرانی جو ہیں وہ بغاوت یا شورش یا سرکشی بلند کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسائل در مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور بعد کے ایام میں بھی یہ ہوا، کیونکہ جب ایک سرزمین کے اوپر تلوار کے ذریعے سے قبضہ کیا جائے تو ادھر کے جو اہالی اور اہل شہر ہیں یا مکین ہیں، ادھر کے مکین افراد وہ فوراً ظاہری طور پہ تو کہیں گے ہم ایمان لے آئے، لیکن قلبی طور پہ کبھی ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ وجہ کہ مسلمانوں نے جہاں جہاں پہ تلوار کے ذریعے سے حملے کر کے فتوحات حاصل کی ہیں، وہ 800 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی وہ علاقے دوبارہ کفر اور شرک کی طرف چلے گئے، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس اسپین کی مثال ہے کہ یہاں پہ اموی بادشاہ عبد الرحمن بن داخل، اس نے طارق بن زیاد اور بربر قبیلے کے ذریعے سے حملہ کیا اور اس جگہ پہ حکومت قائم کی۔ 200 یا 300 سال اموی حکومت رہی، اور اس کے بعد دیگر بادشاہوں کی حکومت آئی، جو مسلمانوں کا کل عرصہ اسپین کے اوپر یا مراکش کے اوپر تقریباً
850 یا 800 سال حکومت کے بنتے ہیں، لیکن یہ 800 سال طویل سال گزارنے کے باوجود وہاں پہ آج ایک بھی مسلمان کا سراغ ہمیں نہیں ملتا۔ مسجدوں کو وہاں پہ میوزیم بنا دیا گیا ہے اور لوگ بے حرمتی کرتے ہوئے مسجد کی اس جگہوں پر آ کے اسے آثار قدیمہ کی جہت سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ صورتحال ایران طرف بھی تھی۔ ایران میں بعد کے ایام میں علماء اور فضلاء پیدا ہوئے، تبلیغات ہوئیں، یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں کو نرم کیا گیا اور یہ نرمی ان کے اسلام قبول ہونے کا سبب بنی۔ بہرحال خلیفہ دوم کے دور میں تلوار کے زور پہ ادھر قبضہ کر لیا گیا۔ خلیفہ سوم کے دور میں بھی یہاں پہ بار بار سر اٹھایا کرتے تھے اور آئے روز مسلمانوں کی یہاں پہ فوجیں بھیج کے کبھی کسی ایک علاقے کو قابو کرتے، جب ایک قابو پا جاتا پتہ لگتا دوسرے میں اب شورش یا بغاوت یا سرکشی برپا ہو گئی ہے، حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام کا دور آ گیا۔ یقیناً امام علی علیہ السلام یہ عمل نہیں انجام دے سکتے کہ ان علاقوں کو اسلام کی دائرے سے باہر نکال دیا جائے اور اسلامی ریاست کا عنوان اس کے اوپر سے ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ جہاں ظاہری طور پہ سیاست کے اصولوں کے خلاف ہے، وہاں پہ حقیقی حاکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ امیر المومنین علیہ السلام ہی ہیں، لہذا وہی سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان علاقوں کے اوپر حکومت کریں۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے ان علاقوں کو مکمل طور پہ ادارہ کیا، یعنی ان علاقوں کو مکمل طور پہ سیاسی طور پہ سنبھالا اور اس کو کنٹرول کیا۔ انہی علاقوں میں سے استخر کا جو علاقہ ہے، اس علاقے سے خراج زیادہ آیا کرتا تھا۔ منذر بن جارود کو امام علی علیہ السلام نے اس علاقے کا والی بنا دیا۔ استخر کا علاقہ بہت ایک قدیمی شہروں میں سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے 500 سال پہلے یہ شہر آباد کیا گیا۔ آج کل اس شہر میں کچھ آثار قدیمہ کے آثار دکھائی دیتے ہیں، لیکن بہت معمولی سے ہیں، بہت معمولی سے، اور کوئی خاص آبادی بھی ابھی اس علاقے میں اس طرح نہیں ہے۔ یعنی جو ہزاروں سال آباد شہر رہے ہیں، آج کے دور میں وہ بیابان ہیں۔ یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی عبرت بھی ہے، حتیٰ کہ بعض ایسی مملکتیں اور ممالک ہیں کہ جو سابقہ ادوار میں، سابقہ دور میں بہت شاندار اور بہترین ممالک شمار ہوتے تھے، اور آج وہاں پہ اصلاً کوئی ایک ذی روح فرد موجود نہیں ہے۔ جیسے یمن اور سعودی عرب کے درمیان کا جو علاقہ ہے، اس جگہ پہ مملکت سبائیہ رہا کرتی تھی، جو ملکہ سبا کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، اور اسی علاقے سے جناب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس حاضر کیا تھا، لیکن آج اصلاً وہاں پہ بالکل کوئی اثر آثار ہی باقی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ شہر بھی ہیں کہ ان شہروں کی رونق تھی، یعنی بعض کہتے ہیں کہ یہ دارالخلافہ ہوا کرتے تھی یہ جگہ، یعنی اتنی خوبصورت اور زیبا اور بہترین استخر کا علاقہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ دارالخلافہ ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایسا بنجر ہوا، ایسا برباد ہوا کہ آج اس جگہ پہ خاص آبادی بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور چند کھنڈرات ہیں اور وہ بھی قدیمی جو ایک آثار ہیں اس میں سے ایک اثر شمار ہوتے ہیں۔ استخر کے علاقے میں، یا جس طرح اسے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہواز کے اوپر جیسے زیاد بن ابی تھا، اس نے بھی خیانت کی، قرۂ فارس کے اوپر امام علی علیہ السلام نے جو قرار دیا تھا اس کے والی نے بھی خیانت کی، اسی مسقلہ بن حبیرہ، اسی طریقے سے یزید بن حجیہ، اس نے بھی خیانت کی، اور یہ سارے کے سارے انہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ منذر بن جارود کا تعلق استخر کے علاقے سے تھا۔ منذر بن جارود کی اب ہم یعنی استخر کے علاقے کو جب ہم جان چکے اور کچھ اس کی معلومات پڑھ لی، تو اب آئیں منذر بن جارود کہ یہ کہاں کا رہنے والا تھا اور کون شخص تھا۔ جارود اس کا باپ ہے، لیکن اس کے باپ کا اصل نام بشر ہے، بشر بن عمرو بن حبیش، یہ معروف ہے کیونکہ شدید اختلاف ہے نسب کے بارے میں منذر بن جارود کے۔ جارود باپ ہے منذر کا،
جارود کا اصل نام ہے بشر بن عمر، یا بعض کہتے ہیں کہ بشر بن معلہ، ان دونوں ناموں سے آیا ہوا ہے کتابوں میں تذکرہ۔ 10 ہجری کو بحرین سے ایک وفد کے ساتھ جارود آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس نے اسلام قبول کیا۔ یعنی منذر کا جو والد ہے، منذر کا باپ، وہ 10 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس نے اسلام قبول کیا، اور وارد ہوا ہے کہ بڑا محکم اسلام اس نے مضبوطی کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور ابن حدید معتزلی نے یہ تحریر کیا ہے حسن اسلامہ، کہ اس کا اسلام بڑا بہترین تھا، یعنی بہت پابند تھا اسلام کے اوپر۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ سے کی دامادی کا اس کو شرف حاصل ہے، یعنی ابو ہریرہ کا داماد تھا یہ۔ منذر بن جارود، یعنی جارود کے بہت ہمیں وسیع حالات نہیں پتہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے کچھ عرصہ پہلے ہی وہ اسلام لایا تھا، اور جب وہ آیا، بحرین کا ایک وفد تھا، آیا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ تفصیلات کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، اسے ہم تھوڑا سا صرف نظر کرتے ہیں، صرف ٹو دا پوائنٹ اس چیز کو لے لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس نے اسلام قبول کیا۔ پہلے یہ عیسائی تھا، کوئی مشرک یا بت پرست نہیں تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا جارود۔ تو عیسائیت سے اس نے اسلام کو قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسلام لانے پہ بڑے خوش اور مسرور ہوئے۔ اس کے بعد یہ چلا گیا، اور اس کے کوئی خاص واقعات نہیں ہیں، 1-2 روایتیں فقط ملتی ہیں، کوئی خاص اس کے واقعات جارود کے وارد نہیں ہوئے۔ البتہ یہ ہے کہ جارود نے اپنا مسکن اور ٹھکانہ وہ بصرہ کو بنایا۔ اب پیچھے نہیں تفصیل کہ کس علاقے سے ہے اور کس جگہ سے کیسی اس کی زندگی تھی، اتنی تفصیلات تاریخ میں وارد نہیں ہوئی، کیونکہ اتنی اہمیت کی حامل شخصیت تاریخ میں موجود نہیں تھی۔ بس اتنا وارد ہوا ہے کہ جارود، اس کا باپ صحابی تھا، یعنی منذر کا باپ صحابی تھا، اور منذر خود تابعی ہے اس ترتیب کے اعتبار سے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کے ہاتھوں کے اوپر اس نے اسلام قبول کیا۔ خلیفہ دوم کے دور میں اس نے جنگوں میں حصہ لینا شروع کیا، یعنی اس کی جو خوبیاں ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے جو اجتماعی مسائل ہیں ان میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ لہٰذا 21 ہجری کو یہ ایک مارکے کے اندر مارا گیا، قتل کر دیا گیا، اور خلیفہ دوم کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ میں شرکت کرتے ہوئے یہ مارا گیا۔ جارود کا چونکہ صحابی ہونے کی وجہ سے ایک قد بلند ہے، نام بھی اس کا روشن تھا، اور مسلمانوں کے اجتماعی امور میں اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیا تھا۔ تو جارود کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ 21 ہجری، یعنی جب روم سے جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ایران سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایران کی طرف جو جنگیں ہوئی تھیں اس میں 2 بڑے سردار تھے، خلیفہ دوم کے 2 بڑے سردار تھے۔ ایک سردار کا نام ہے سعد بن ابی وقاص، بہت معروف نام ہے، سعد بن ابی وقاص نام ہے، اور دوسرے کا نام ہے نعمان بن مقرن۔ نعمان بن مقرن خلیفہ دوم کے بہت ایک جانباز اور ایک شجاع طریقے سے لڑائی کرنے والے کمانڈر تھے۔ نعمان بن مقرن کی جب قتل ہونے کی خبر خلیفہ دوم کو ملی تو اہل سنت کتب تاریخ میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ غم کی شدت سے خلیفہ دوم نے اپنے سر کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو مار لیا، اور ایک انتہائی حزین اور غمناک ایک منظر کو انہوں نے پیش کیا، اور بہت غمگین ہوئے خلیفہ دوم نعمان بن مقرن کی قتل کے اوپر۔ نعمان بن مقرن کو اسی طرف ایران کی جنگوں کی طرف بھیجا گیا تھا، البتہ ایران کی جو جنگیں تھیں وہ ایک خاص ترتیب سے لڑی گئی تھیں۔ بس ابھی ہمیں یہاں پہ چونکہ چند نکات ہمارے لیے مہم ہیں، اس وجہ سے ہم منذر سے پہلے اس کے والد، اس کے باپ کی طرف منتقل ہوئے ہیں، کیونکہ جارود بصرہ میں آ کے آباد ہوا۔ جارود نے وہاں پہ اپنے اہل قوم اور اہل قبیلہ یا اہل و عیال کو وہاں پہ منتقل کیا۔ نمبر 2، جارود کا خلیفہ دوم کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا، اور مسلمانوں کے درمیان اس کی ایک حیثیت اور شخصیت تھی۔ ایران کے ساتھ جو جنگیں ہوئی تھیں وہ چند مرحلوں کے اوپر جنگیں ہوئیں، ان میں سے ایک مارکہ نہاوند ہے۔
نہاوند ایران کا ایک بڑا شہر ہے جو ہمدان، صوبہ ہمدان کے ذیل میں آتا ہے۔ آپ فقط نہاوند لکھیں تو ساری اس کی نقشے کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ بھی ایک نوع استخر کے قریب ہی بنتا ہے نہاوند، بہت دور دور نہیں ہے، یعنی اسی خطے میں ہے جہاں پہ استخر کا خطہ نقشے میں بنتا ہے، اس کے لگ بھگ آس پاس یہ نہاوند کا علاقہ بنتا ہے۔ یہ نہاوند اس وقت ایک بہت بڑا علاقہ بالخصوص شمار ہوتا تھا، کچھ پہاڑی علاقے بھی اس جگہ پر ہیں، اور اس جگہ پہ جنگ سخت تھی، آسان نہیں تھی۔ اس کے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہی نیچے کی طرف سمندر لگتا ہے، اور یہ وہ ایران کا گرم ترین علاقہ شمار ہوتا ہے کہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ آگے تک چلا آ جاتا ہے۔ نہاوند کا جو معرکہ ہوا، اس معرکے میں نعمان بن مقرن یہ کمانڈر خلیفہ دوم کی طرف سے تھے۔ تو یہ جارود اسی کے ہمراہ لڑتے ہوئے عقبۃ التین، ایک جگہ کا نام ہے عقبۃ التین، اس کے مقام کے اوپر قتل کر دیے گئے۔ تو جارود چونکہ عقبۃ التین کے مقام کے اوپر قتل ہوئے، اس مناسبت سے جارود کو عقبۃ الجارود بھی کہا جاتا ہے۔ بس جارود کا یہاں پہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کی شخصیت، وہ مسلمان ایک معاشرے کے اندر ایک جانی پہچانی شخصیت تھی، صحابی کا اسے سٹیٹس بھی حاصل تھا، خلیفہ دوم سے اسے قربت بھی حاصل تھی، اور خلیفہ دوم کی طرف سے آگے بڑھ کے جنگوں میں اس نے حصہ بھی لیا، اور شریعت کا بہت پابند تھا، جس کی وجہ سے کہا جاتا تھا حسن اسلامہ۔ یہ اس لیے آپ کی خدمت میں تفصیل بیان کی ہے کہ ہم جو نہج البلاغہ سے مکتوب پڑھنے والے ہیں، اس کی ابتدا میں اس طرف اشارہ موجود ہے، اس لیے یہ جو باب کی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ البتہ اس طرف توجہ رہے کہ اگر خلیفہ دوم کی طرف سے ایک فرد آگے بڑھ کے جنگوں میں حصہ لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حمایتی نہیں ہے، یا اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گروہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جناب مالک اشتر وہ بھی جنگ یرموک میں انہوں نے بھی حصہ لیا۔ اکثر بڑے بڑے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والے اصحاب خاص، انہوں نے جنگ یرموک میں حصہ لیا باقاعدہ، جو روم کے ساتھ لڑی گئی۔ لہٰذا یہ ہم تصور، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خلیفہ دوم کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلقات بالکل صحیح نہیں تھے۔ اور یہ البتہ احتمال دیا جا سکتا ہے آیا وہ موقف خلافت میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام والا نظریہ رکھتے تھے یا نہیں، بلکہ امام علی علیہ السلام کے مد مقابل جو عالم اسلام میں ایک سوچ پائی جاتی تھی، یعنی خلافت ابی بکر کو قبول کیا جائے اور اس کے بعد خلافت عمر بن خطاب کا عقیدہ رکھا جائے، اس سوچ کے مالک تھے۔ تو جارود کے بارے میں کوئی اس کے حوالے سے خبر نہیں، اور اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ وہ خلافت عمر بن خطاب کے قائل تھے جارود، تو اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اصلاً وہ شریعت کے پابند نہیں تھے یا اسلام کی پر عمل کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ تازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے، اسلام کا ابھی زمانہ بہت دور نہیں گزرا، اس لیے سیرت رسول ایک بڑی حد تک موجود تھی عالم اسلام کے اندر، اگرچہ آہستہ آہستہ وہ سیرت رسول کے آثار مٹ رہے تھے، اگرچہ چیزوں میں تغیر آنا شروع ہو گیا تھا، طبقاتی نظام آہستہ آہستہ معاشرے میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی معاشرتی سطح پہ ایک چیز کو پھیلتے ہوئے ایک وقت لگتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سابقہ زندگی نہیں دیکھی، جیسے جارود نے سابقہ زندگی نہیں دیکھی، ایک نصرانی، ایک عیسائی تھا اور مسلمانوں کے علاقوں سے دور زندگی بسر کیا کرتا تھا، اصلاً امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا نہیں تھا۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمودات فرمائے ہیں، اس سے بھی بہت بڑے پیمانے پہ خبر نہیں تھی، کیونکہ وہ وفات کے ساتھ آیا اور پھر واپس چلا گیا اور مدینہ کے اندر اس نے زندگی زیادہ بسر نہیں کی۔ لہٰذا اس کا خلیفہ دوم کے ساتھ ایک ارتباط قائم ہونا اور مسلمانوں کی جنگوں میں آگے بڑھ کے دشمن کے اوپر حملے کرنا، یہ اس کے حسن اسلام کی علامت ضرور بنے گا، کیونکہ اس کے سامنے تمام سابقہ حالات آشکار نہیں ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ فرصت موجود نہیں ہے کہ اپنے تعارف اپنا کرائیں اور اپنے بارے میں جو خلافت اور امامت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے سیرت، اقوال، فعل سے جو سرمایہ چھوڑا ہے اس سے تعارف کرائیں، اس کی گنجائش بھی موجود نہیں تھی۔ اس لیے طبی بات ہے، ایک عام طور پہ بشر ہونے کے ناطے دیکھیں تو جو آخری ایام میں اسلام لایا ہے اور پھر اپنے علاقوں میں لوٹ گیا، چار نہ چار وہ خلیفہ دوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہر صورت میں قبول کرے گا۔ لہذا یہاں پہ جو جارود ہے، منذر کا باپ یا منذر کا والد، اس کی چند خصوصیات وہ عالم اسلام میں ضرور نمایاں ہو گئیں۔ نمبر ایک، اس کے اسلام لانے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی۔ نمبر دو، اس کا شریعت کا پابند ہونا۔ نمبر تین، مسلمانوں کے جو اجتماعی معاملات تھے، خصوصاً جنگوں کے معاملات، اس میں آگے بڑھ کے اس کا شرکت کرنا۔ نمبر چار، یہاں تک کہ انہی فتوحات کے ذیل میں اس کا مارے جانا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اس کی شخصیت جانی پہچانی شخصیت بن گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے فرزند، اس کے بیٹے منذر کی طرف۔ منذر کا شمار اہل سنت میں تابعین میں سے ہوتا ہے۔ یہ بصرہ میں رہا کرتا تھا۔ اس کی 3 صفات علماء رجال نے ذکر کی ہیں۔ 3 صفات علماء رجال نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ذکر کی ہے کہ یہ اشراف زادوں میں سے تھا، یعنی یہ امراء میں سے تعلق رکھتا تھا، مالی طور پہ قوی شخصیت تھی اس کی۔ اس کا قبیلہ بصرہ میں جانا پہچانا قبیلہ تھا اور مالی قوت کا حامل قبیلہ تھا، اور اشراف زادے شمار ہوتے تھے یہ، یعنی اس جگہ کے باعزت، با احترام، با تعظیم لوگ شمار ہوتے تھے، جس کا معاشرہ استقبال کرتا ہے، جن کی تعظیم بجا لاتا ہے، ان خاندانوں میں منذر کا شمار ہوتا تھا۔ ممکن ہے کہ اس کی ایک وجہ اس کے والد کی قربانیاں ہوں کہ جو خلیفہ دوم کے دور میں اس نے دیں، اور خلیفہ دوم کے دور میں اس کا جو والد کا نام بلند ہوا، کیونکہ 21 ہجری کو اس کے والد کا یہاں پہ اسی عقبۃ الدین کے مقام کے اوپر ایک مارکے کے درمیان اس کے قتل ہوا، اور اس قتل کے بعد ایک شہرت ملی عمومی طور پہ اور جانی پہچانی شخصیت بن گئی، تو ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر اس وجہ سے بھی تعظیم ہو۔ بہرحال یہ علماء رجال نے لکھا ہے کہ منذر کا شمار شرفاء میں ہوتا تھا۔ البتہ شریف کی اصطلاح اردو زبان میں ایک اور نوع کی ہے۔ اردو زبان میں شریف اسے کہتے ہیں جو خود کسی کو نہ چھیڑے اور قانون کے دائرے میں زندگی بسر کرے، اور ایک جرائم سے دور کٹ کے، یعنی جرائم بھی جو معاشرے کے اندر جرائم شمار ہوتے ہیں، نہ کہ دین کی نگاہ میں، معاشرے کے جرائم سے دور ہٹ کے ایک عام زندگی بسر کرے، جس میں لوگ اس کی عزت احترام کریں اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے کماتا ہو اور کھاتا پیتا ہو اور لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ یہ دنیاوی شریف کہلاتا ہے۔ ایک شریف کی اصطلاح ہے دینی اعتبار سے۔ دینی شریف اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت سے باہر نہ جائے۔ بہرحال جب علماء رجال یا تاریخ میں کلمہ شریف آتا ہے، یا اگر دینی بیک گراؤنڈ کا ذکر نہ ہو اور کسی حدیث میں بھی لفظ شریف آئے، تو اس سے شریف یہی دنیاوی شریف مراد ہوتا ہے، یعنی وہ شخص کہ جو صاحب احترام اپنے معاشرے میں یا اپنے خاندان قبیلے میں صاحب احترام و عزت شمار ہو، اور مالی طور پہ کسی کا محتاج نہ ہو، مالی طور پہ اپنے ہی کسب حلال سے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہو۔ تو شریف کا مطلب گویا کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ معاشرے کے اندر اس قدر اموال اور اس قدر قدرت اور طاقت کا ایک انسان مالک ہوتا ہے کہ اس قدرت اور مال کی وجہ سے ایک سیادت اسے مل جاتی ہے، ایک نوع سرداری اسے قبیلے کے اندر یا شہر کے اندر یا محلے کے اندر مل جاتی ہے، اور لوگ اسی سیادت یا اسی مال و دولت یا ایک مقام اور منزلت کی وجہ سے اس کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ تو بس یہ پہلی صفت ہے کہ منذر شرفاء بصرہ میں شمار ہوتا تھا، یعنی جس کی لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا تھا۔ دوسری صفت،
منذر کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے کہ جود و سخا اس میں زیادہ تھی، تبھی لوگ آ کے وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ جو اموال کو لوگوں کے اوپر زیادہ خرچ کرتا ہے لوگوں کا تعلق اس سے بن جاتا ہے، اور عموماً لوگ اسی کو مالیات کے اعتبار سے زیادہ یاد کرتے ہیں کہ جن کے احسانات لوگوں کے اوپر زیادہ ہوں۔ خالی خولی شہرت کسی کو بھی یاد نہیں رہتی، کیونکہ کسی نے کتنے مال رکھے ہیں کسی کو اس سے غرض نہیں ہوتی، لیکن وہ امراء کے جو عوام کے اوپر خرچ کرتے ہیں یا قبیلے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس سے ان کی ایک نوع شہرت بن جاتی ہے۔ بہرحال ایک صفت اس کی جود و سخا رکھی ہے کہ اپنے قبیلے والوں کو تو خوب بھر بھر کے کھلاتا تھا۔ منذر کی شروع سے عادت تھی کہ وہ سخی تھا، اس مال ہاتھ سے نکالتا تھا، لوگوں تک پہنچایا کرتا تھا۔ تیسری صفت ہے کہ اسے سرداری حاصل تھی، یعنی اپنے قبیلے میں اپنے خاندان میں بڑوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، کوئی چھوٹے افراد اس کے شمار نہیں ہوتا تھا۔ منذر جنگ جمل میں، جب جنگ جمل کا مارکہ کیونکہ بصرہ میں ہوا، لیکن قبل اس کے کہ ام المومنین لشکر اپنا لے کے وہاں پہ پہنچتی، اس جگہ پہ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہ آپ ان کا بیان تفصیلی طور پہ سابقہ دروس میں سن چکے ہیں، وہ وہاں کے گورنر اور والی بن گئے، اور بصرہ کے یہی اشراف زادے عثمان بن حنیف کے ساتھ گہرے تعلق سے بھی تھے، ان کا آپس میں گہرا ربط اور تعلق تھا۔ لہذا جب ام المومنین نے اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کے اوپر ایک قبضہ کیا اور عثمان بن حنیف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کر کے، تشدد کر کے، پوری سر اور داڑھی کے بال کھینچ کے باہر نکال دیا بصرہ سے، تو بصرہ کے یہی اشراف زادے وہ خاموشی سے نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے وہاں پہ بہت آگے بڑھ کے مقاومت یا ایک بغاوت اور سرکشی کا اظہار نہیں کیا، اور کر بھی نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا عالم اسلام سے ایک لشکر آیا ہوا اور حملہ کر کے اس کے اوپر قابض ہو گیا، تو ایک مشکل چیز بھی تھی۔ لیکن منذر بن جارود کے خود منذر کا جو ایک اہم خصوصیت ہے، اب امام علی علیہ السلام کی جانب سے خصوصیت، شہر بصرہ کے اعتبار سے تو آپ خصوصیت جان چکے ہیں کہ اس کو ایک وہاں پہ کنٹرول بھی تھا، قبیلہ بھی تھا، قوم بھی تھی، عزت احترام سب کچھ تھا۔ جنگ جمل جب ہوئی تو اس نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ام المومنین کے لشکر کے خلاف جنگ لڑی۔ لہٰذا یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک بندہ کہ جب اس کے سامنے عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات ہوں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے مد مقابل معاویہ کا اصلاً کوئی قد بنتا ہی نہیں ہے، اس میں اتنا بڑا شبہ ایجاد نہیں ہوتا عالم اسلام کے اندر کہ امام علی علیہ السلام حق پہ ہیں یا معاویہ حق پہ ہیں۔ وہاں پہ تو واضح طور پہ امام علی علیہ السلام کی حمایت موجود ہے، اور آج بھی ذہنوں میں یہ ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن امام علی علیہ السلام کا جب جنگ جمل میں ٹکراؤ تھا تو وہاں پہ صحابہ کرام کی ایک بڑے قد والے صحابہ کرام وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، کیونکہ عالم اسلام نے امام علی علیہ السلام کی تو قربانیاں اور ان کی حکمت، ان کی دانائی، ان کا علم و فضل، زہد، تقوی، عبادات وہ تو دیکھی نہیں تھیں، ایک نام سنا ہوا تھا فقط۔ جبکہ یہ جو دیگر ہستیاں ہیں ان کی تو مثلا ام المومنین کے والد گرامی ان کی وہاں پہ حکومت رہی ہے، اسی طرح خلیفہ دوم کی حکومت رہی ہے، یہی افراد تھے طلحہ و زبیر اور دیگر افراد کے بڑے بڑے قبائل کے مالک تھے اور ان کے اثر و رسوخ تھے۔ لہذا اس جگہ پہ ایک عام بندہ شبہ میں پڑتا تھا کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی زوجہ ہیں وہ مقابلے میں ہیں، اور ایک طرف امام علی علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ بصیرت جو ہم امامت کے دامن میں دیکھتے ہیں وہ اس وقت معاشرے کے اندر عام نہیں تھی۔ لہذا ایک الجھاؤ ذہنی طور پہ ضرور پیدا ہوتا ہے ایسی صورت میں کہ بڑی بڑی شخصیات دونوں طرف ہوں اور پھر وہاں پہ ٹکراؤ ہو۔ تو ایسی صورت میں جو منذر ہیں وہ ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، منذر اسی جگہ پہ ڈٹا رہا اور امیر المومنین علیہ السلام کو اس نے ساتھ دیا جنگ جمل کے موقع پہ۔ لہذا جنگ جمل میں عبد قیس جو ہے اس نے جنگ جمل میں بصرہ والوں کی طرف سے امام علی علیہ السلام کا سردار یا سپہ سالار قرار پایا، اور اس کے گروہ میں اس نے بھی شرکت کی، اور منذر اس طریقے سے چونکہ بزرگان اور اشراف زادہ تھا بصرہ کا، اس لیے اس کا اثر بھی جنگ جمل میں خصوصی طور پر ہے۔ یہ جب ساری خصوصیات سامنے آئیں، ایک طرف باپ کی ایک شہرت ہے
اور اس کا حسن اسلام ہے، دوسری طرف منذر کی یہ خوبیاں ہیں، تو امام علی علیہ السلام نے استخر جیسے اس اہم شہر پہ اس کا منذر بن جارود کو گورنر بنا دیا، کیونکہ جب گورنر بنایا جاتا ہے اموال تو اصل میں اسی کے پاس آئیں گے، حکم تو اسی کا چلے گا، تعلقات اسی کے بنیں گے۔ لیکن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں امام علی علیہ السلام جب بھی کسی کو سیاسی اور حکومتی اور اجتماعی مسلمانوں کے امور سپرد کرتے تو اس کے پیچھے جاسوسوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ منذر بن جارود نے ایک دم سے کچھ ہڑپ کر لیا ہو، اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ادھر ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ ایک بندے کی شہرت کتنی بہترین ہو، مالی طور پہ سخی ہو، سردار شمار ہوتا ہو قبیلے یا محلے یا قوم کے اندر، پورا شہر اس کی عزت تکریم کرتا ہو، جنگ جمل کا مجاہد ہو، امام علی علیہ السلام پہ اپنی جان نچھاور کرنے والا فرد ہو، اس کے اندر ہرس مال کا جو ایک لالچ ہے اور منصب کا لالچ، یہ مال اور منصب اس کو دیکھیں کہاں آہستہ آہستہ لے جاتا ہے کہ ابھی آپ جب پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ یعنی پہلی چیز جو اس کو امام علی علیہ السلام نے ولایت دے دی، اب جب اسے ولایت دی، گورنر بنایا، اسے حکومت دی، تو یقیناً اس کے پاس اموال ہوں گے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس کے پاس اموال، اس کی تنخواہیں بھی آتی رہیں گی، اس کا حکم وہاں پہ چلتا تھا۔ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر حلال طریقے سے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حاکم امام علی علیہ السلام کا اطاعت گزار حاکم کہ اپنے مولا اور آقا کے فرمان کے اوپر وہ حکومت کر رہا ہے، اور امام علی علیہ السلام نے اسے حاکم بنایا ہے، تو یہ سب اعزازات ہیں۔ لیکن ہرس، لالچ، حب مال، حب دنیا، حب منصب، یہ انسان کو ایمان کے دائرے سے کس طرح سے نکال کے شیاطین کے گڑھ میں لا پھینکتی ہیں۔ لہٰذا اس کو جب یہاں پہ بنایا تو امیر المومنین علیہ السلام کے جاسوسوں نے امام کو خبر دی کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو بڑا نوازتا ہے، اب آپ آئیں پیچھے سے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھی اس کی صفت کہ یہ سخی تھا۔ سخی کیوں تھا؟ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوست احباب کو بہت مال دیا کرتا تھا، اس لیے اس کے اندر ایک صفت برپا ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی بڑی ایک خوبصورت حدیث مبارک ہے، بحر الانوار میں بھی ہے، اور تحف العقول قدیمی کتاب ہے حرانی کی، ابن شعبہ حرانی، ان کی کتاب ہے تحف العقول، 5ویں صدی ہجری کی ہے اور معروف کتابوں میں سے ہے۔ اس میں بڑا خوبصورت ایک جملہ تحریر ہے۔ امام علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ ہر سخاوت اور جود و سخاوت کی ایک مقدار ہے، حد ہے، ہر نیکی کی، ہر صفت کی ایک حد ہوتی ہے، اگر حد پار کر جائے تب بھی ظلم ہے، اور اگر وہ حد جو ہے وہ اصلاً نیچے کی طرف آ جائے اور ختم ہو جائے تب بھی ظلم ہے۔ وہ جب تک اس دائرے کے اندر چیز رہتی ہے تب تک وہ حسن شمار ہوتی ہے۔ سخاوت بھی اسی طرح ہے، اس میں لکھا ہے کہ سخاوت کی مقدار ہے، سخاوت کی حد ہے۔ اگر سخاوت اس قدر خرچ ہونے لگ جائے کہ وہاں پہ ضرورت سے بڑھ کر آپ دینے لگ جائیں، ایک بندے کی ضرورت سے بڑھ کر خرچ کرنے لگ جائیں، تو اس کو اسراف کہتے ہیں، یہ ظلم بن جاتا ہے، یہ اللہ کی حدود کو پار کر دینا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی امام علیہ السلام نے حدود اور مقدار بیان کی، تو اس کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ اب جب اس کے پاس اموال آئے تو اس نے اپنے عزیزوں کو دینا شروع کر دیا، اپنے رشتہ داروں کو دینا شروع کر دیا۔ امام علی علیہ السلام نے اس کو بھیجا اور بلا لیا اور اس کو آ کے محاسبہ کیا، تو امام جاسوس بھیج چکے تھے، اس سے بھی وہی معاملہ ہوا اور کہا کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ تم اپنے ان رشتہ داروں کو بھر بھر کے نواز رہے ہو۔ تو امام نے سارا حساب کتاب پہلے سے لیا ہوا تھا، تقریباً 4 لاکھ درہم، اور بعض جگہوں پہ ہے کہ 3000 درہم، بعض جگہوں پہ ہے کہ 1 لاکھ درہم، بعض جگہوں پہ 4 لاکھ درہم کا آیا ہے، تو 4 لاکھ درہم والے قول کو نقل کیا گیا۔ 4 لاکھ درہم اس نے خیانت مسلمانوں کے مال سے کی، اور خیانت بھی کیسے کی؟ کچھ مال اپنا ذاتی بنا دیا، کچھ اپنے عزیزوں کو لٹا دیا، کچھ اپنے دوست احباب کو کھلا دیا۔ تو اس کے اوپر امام علیہ السلام نے اسے مکتوب لکھا
اور مکتوب لکھ کے کہا کہ آ جاؤ میرے پاس، پہنچ جاؤ۔ اور جب پہنچا تو امام نے اس سے اقرار کروایا، اس نے اقرار نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی مال نہیں ہڑپ کیا، کوئی مال میں نے نہیں لیا۔ امام نے پھر اسے تنبیہ کی کہ مجھ کو میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے تم نے یہ مال لیا ہے، تو اس نے کہا میں نے مال نہیں لیا۔ اب چونکہ متہم ہو چکا ہے، قضاوت سے باہر تو امام علی علیہ السلام فیصلہ نہیں کریں گے، چونکہ اب متہم ہو چکا ہے، امام اپنے طور پہ گواہ لائیں گے، گواہوں نے گواہی دے دی تو حد جاری ہوگی، اور اگر گواہ نہ دیں وہ قسم کھائے گا تو قسم کی بنیاد پہ جو قاضی ہے اسے چھوڑنا پڑ جائے گا۔ بہرحال امام علیہ السلام نے اسے نظر بند کر دیا، قید کر دیا۔ اب جب قید کیا تو صعصع بن سوحان رضی اللہ عنہ کہ ان کا بیان انشاءاللہ تعالی آئے گا، انہوں نے امام علی علیہ السلام سے اس کے بارے میں بات چیت کی، اور امام علیہ السلام کو کہا کہ کیونکہ صعصع بن سوحان گئے، اس سے پوری بات کی، تو اس نے صعصع بن سوحان کے سامنے قسم کھائی، جھوٹی قسم اللہ کی، اور قسم کھا کے کہا کہ میں نے کوئی مال نہیں لیا اور کوئی مال میرے پاس نہیں ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کے پاس صعصع بن سوحان آئے اور سفارش کی، اور اس کی سفارش اور اس طرح جھوٹی قسم کا بیان کیا۔ یعنی صعصع بن سوحان کا ایک رتبہ تھا، منصب تھا، وہ منصب یہ تھا کہ جو مجرم پکڑ کے لائے جاتے تھے، یہ امام علی علیہ السلام کی طرف سے ان مجرموں کو نصیحت کیا کرتے تھے، ان سے کچھ باتیں اگلواتے تھے، ان سے معافی پہ انہیں رضامند کرتے تھے، معذرت خواہی پہ رضامند کرتے تھے، معاملہ کرنے کی طرف آتے تھے۔ جیسے ہم پہلے بھی سیرت امیر المومنین علیہ السلام یہی پڑھ چکے ہیں کہ کسی مجرم کو فی الفور امام علیہ السلام سزا نہیں دیتے تھے، بلکہ امام علیہ السلام اسے مہلت دیتے، اسے سنبھلنے کی فرصت دیتے، اور اس کو موقع فراہم کرتے تھے۔ اگر تب بھی نہیں ہوتا یا گواہ آ جائیں پھر تو واجب ہے، اگر گواہوں کے ساتھ ایک جرم ثابت ہو جائے پھر تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اب گواہ نہیں ہے، جاسوسوں کے ذریعے سے خبر ہے، اور امام علیہ السلام کے علم میں آ چکا ہے، کیونکہ یہ شیعہ سنی دونوں قضاوت کے امور میں ہیں کہ قاضی اپنے علم کے اوپر عمل کر سکتا ہے، لیکن اس مقام پہ وہ آگے سے منحرف ہو جاتا ہے بیان سے ہی کہ میں نے تو کوئی پیسے نہیں لیے، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، ایسا 4 لاکھ ہوں 30,000 ہوں کوئی پیسہ میرے پاس درہم مسلمانوں کے مال کا نہیں ہے۔ تو اب صعصع بن سوحان چونکہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ جا کے مجرموں سے انہیں نصیحت کریں، انہیں معذرت خواہی کے اوپر آمادہ کریں، توبہ استغفار پہ آمادہ کریں، معاملہ کرنے کی طرف انہیں ابھارتے تھے کہ تم اقرار کر لو، بعد میں دے دینا، کوئی قرضوں پہ دے دینا۔ تو یہ صعصع بن سوحان رضی اللہ عنہ کا ایک وظیفہ تھا۔ بہرحال وہ گئے، اس نے جھوٹی قسم کھائی، معاملہ دیر تک بات چیت کرتے رہے، آ کے امام علی علیہ السلام کو بتایا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے صعصع بن سوحان کی وجہ سے، اور جھوٹی قسم چونکہ کھا چکا تھا وہ، تو منذر کو آزاد کیا، اور منذر نے وہاں سے ہی دوڑ لگائی اور سیدھا معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ جا کے ملحق ہو گیا۔ اور پھر عبید اللہ ابن زیاد بن ابی کا بیٹا، اس نے 60 ہجری کے بعد یا 60 ہجری میں سندھ کی حکومت اور ولایت اسے دے دی، اور 61 ہجری میں منذر مر بھی گیا۔ 60 سال اس نے زندگی بسر کی۔ اس 60 سال میں پہلا کام اس نے کیا کیا؟ امام علی علیہ السلام ان کے سامنے جھوٹی قسم کھا کے اپنے آپ کو بچایا، اور بجائے اس کے کہ واپس آتا اور یہ رقم اتار دیتا، کیونکہ اتنی بڑی رقم نہیں تھی، لیکن اس کا دل اندر سے اچاٹ ہو گیا، عدالت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، اور معاویہ کے ساتھ جا کے مل لیا، یعنی ایمان کا سودا اس نے کر لیا۔ اب دوسرا واقعہ وہ میں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھتا ہوں، اور پھر ہم نہج البلاغہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں تاکہ اس مکتوب کو انشاءاللہ تعالی آج ختم کریں، اور اگلے درس میں امام علی علیہ السلام کے ایک اور والی کے حالات زندگی کو ہم ملاحظہ کریں گے کہ انہوں نے خیانت کی، لیکن خیانت کر کے توبہ طائب ہو گیا اور سب مال مسلمانوں کا واپس پلٹایا۔ یہ شخص منذر جب معاویہ کے ساتھ جا کے ملحق ہو گیا تو معاویہ کی عموماً روش یہی تھی کہ جو امام علی علیہ السلام کی طرف سے بندے بھاگ کے آتے تھے ان کو مقام اور منزلت بھی دیا کرتا تھا، اور انہی جگہوں کی ولایت یا حکومت لوٹا دیا کرتا تھا، یعنی انہیں پورا اپنا وفادار بنانے کے چکروں میں رہتا تھا۔ لہٰذا اس جگہ پہ اس نے، کیونکہ معاویہ دعوے دار تھا کہ یہ ساری حکومت تو میری ہے، میں امیر المومنین ہوں، تو اس نے وہاں پہ دربار میں بلایا اور پوچھا کہ کتنے تمہارے اوپر تھے؟
اس نے بتایا کہ 4 لاکھ یا جتنے بھی بنتے ہیں، تو کہا کہ وہ سب تمہیں معاف، جیسا کہ پہلے بھی ہم یہ واقعہ پچھلے گواہ یزید بن حجیہ کے بارے میں بھی ہم اسی طرح پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی والا معاملہ ہوا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام وارد ہوا ہے بجیریہ اس کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کر دیا، جو زیاد بن نبی کا بیٹا ہے، عبید اللہ ابن زیاد، اور اس طرح یہ آل زیاد کے قریب آ گیا۔ آپ اگر زیارت ناموں میں دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں خصوصی طور پہ آل زیاد شامل ہیں۔ 3 خاندان خصوصی طور پہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شامل ہیں۔ ایک آل زیاد ہے، ایک آل مروان ہے، اور ایک آل ابی سفیان ہے۔ اس لیے جب برات کا اظہار کیا جاتا ہے ان تینوں خاندانوں سے کیا جاتا ہے، آل زیاد، آل مروان اور آل ابی سفیان۔ اور یہی ہوا، منذر کہاں جنگ جمل کا مجاہد، کہاں پوری کی پوری اپنے اس دنیا کی آرام، سکون، مال، دولت، عزت، احترام سب کو ترک کر کے جنگ جمل میں جان داؤں پہ لگانے والا امام علی علیہ السلام کا سپاہی، اور کہاں پہ یہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں آہستہ آہستہ شریک ہوتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور اس طرح سے عبید اللہ ابن زیاد اس کا داماد بن گیا۔ اس کی امام حسین علیہ السلام کے دور میں 2 خیانتیں ہیں جو اس نے امام حسین علیہ السلام کے سفیروں کے ساتھ کی۔ ایک تو اس نے بصرہ میں سلیمان بن رزین آئے امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کے، اور اس کو اطلاع ملی اور کسی کو نہیں پتہ تھا، اور سلیمان جو ابو رزین کے نام سے معروف تھے، سلیمان ابو رزین، اس کے اوپر ایرانیوں نے فلم بھی بنائی اور بڑی خوبصورت اور جاذب اس میں داستان بیان کی گئی ہے۔ بہرحال بصرے کی طرف بھیجا تھا ایک نامہ لکھ کے، لیکن سلیمان ابو رزین وہ اس نامے کو یا اس خط کو ادھر پڑھ ہی نہیں سکے، کیونکہ منذر کو اطلاع مل گئی، اور منذر کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ عبید اللہ ابن زیاد سے گھبرایا کرتا تھا۔ اس طرف توجہ رہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ سے پہلے بصرے کا ہی والی تھا، کیونکہ زیاد بن نبی اسی جگہ کے اوپر ولایت اسے ملی، تو پھر عبید اللہ ابن زیاد اسی کے اوپر وہ حاکم بنا اور اسی کی حکومت تھی۔ لہٰذا منذر بن جارود نے اس وقت امام حسین علیہ السلام کے اس خط سے اپنے ڈر کے مارے آگاہ کر دیا، اور اس طریقے سے یہ پہلی خیانت ہے کہ سفیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کی۔ اور جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خبر ملی، کیونکہ جا کے اس نے بتا دیا، تو سلیمان ابو رزین کو پکڑا گیا اور فوراً قتل کیا گیا، بغیر کسی توقف کے فوراً قتل کیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ شخص منذر بن جارود ہے، کوفہ بھی پھر آیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا حاکم بنا اور یزید بن معاویہ لعنت اللہ علیہ نے اس کو جب کوفہ کا حاکم بنا دیا، تو کوفہ میں مسلم بن عقیل کی تیزی سے بیعت شروع ہو گئی۔ یہ کتاب الارشاد میں لکھا ہے۔ اس سے پہلے والی جو باتیں ہیں وہ ہمیں تاریخ میں مل جاتی ہیں، لیکن یہ جو کوفہ والی بات ہے یہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ مسلم بن عقیل کی خفیہ طور پہ بیعت شروع ہونے لگ گئی، اور تیزی سے لوگ بیعت کر رہے تھے۔ اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے مرکز کون سا ہے۔ پہلا مرکز تو مختار کا گھر بنا جہاں پہ اترے، لیکن ادھر سے فوراً ہی مسلم چھوڑ کے چلے گئے۔ اب مسلم ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، لیکن عموماً لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ بڑے طریقے سے، جیسے کہ آپ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ذیل میں ملاحظہ کر چکے ہیں، بڑے طریقے سے بیعت کی جاتی تھی۔ مسلم بن اوسجہ ہیں وہ لوگوں کے درمیان ہیں، حبیب بن مظاہر ہیں لوگوں کے درمیان ہیں۔ جو بندہ بیعت کے لیے آتا اسے پرکھا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ پھر مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت ہوتی۔ اب عبید اللہ ابن زیاد وہ بڑا پریشان تھا کہ کہاں پہ مسلم ہیں اور بیعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس نے اپنے قریبیوں کو جمع کیا۔ قریبی کون تھے؟ یہی افراد، محمد بن اشعث یا منذر بن جارود، شبس بن ربعی یا اس طرح کے دیگر افراد۔ ان لوگوں کو کہا کہ کہیں سے پکڑ کے لاؤ، کہاں ہے مسلم بن عقیل؟ تو یہ لوگ پھر کیا کرنا شروع کیا، انہوں نے اول یہ کام شروع کیا، کیونکہ لوگوں کی بیعت بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے محلوں میں
چکر لگانا شروع کر دیا، اور جو شیعہ لوگوں کے گھر تھے ان گھروں کے جا کے دروازے کھٹکھٹاتے، یعنی یہ 4-5 بندے ایک ساتھ نکلتے اور گلی میں جب دیکھتے کہ کیونکہ پہچانے بعض شخصیات تو اور بعض افراد پہچانے ہوئے تھے، ان لوگوں کو عبید اللہ ابن زیاد سے ڈرانا شروع کر دیا اور مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑنے کی تبلیغ کرنے لگ گئے، اور ان میں آگے آگے یہی شخص منذر بن جارود تھا۔ یہی وجہ بنی کہ منذر بن جارود کو عبید اللہ ابن زیاد نے، جو کہ داماد ہے اس کو ہند کی، یا سندھ بھی کہا جاتا ہے اور ہند کی حکومت دے دی، یعنی یہی والا ہند جو بر صغیر پاک و ہند جسے آپ کہتے ہیں، اس کی حکومت دی، اور اسی جگہ پہ یہ پہنچا ہی تھا تو کچھ عرصہ ہی گزرا کہ اس کی 61 ہجری میں وہاں پہ ناگہانہ موت واقع ہوئی، اور اس طریقے سے یہ شخص منذر بن جارود وہاں پر مر گیا۔ منذر بن جارود کو جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا ہے، یہ بہت اہم خط ہے، اور اس مکتوب کو اب ہم پڑھتے ہیں کہ بعض نہج البلاغہ کے خود ترکیب کے مطابق یہ مکتوب ہے، خطبہ نہیں مکتوب، یہ 71 نمبر ہے اور بعض میں 70 نمبر ہے۔ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اس کے مطابق یہ 70 نمبر مکتوب 71 نمبر مکتوب بنتا ہے، یعنی خط۔ آغاز اس کا دیکھیں کیسے ہے، الی منذر بن جارود عبدی، کہ یہ منذر بن جارود کو خط ہے علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ وقد خان فی بعض ما واللہ من اعمالہ، اس نے اپنے جن چیزوں کے اوپر اسے ولایت دی گئی تھی اس میں اس نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کی ہے۔ آغاز دیکھیں خط کا، اما بعد فإن صلاح ابیک غرنی منک، تیرے باپ کی سلامت روی نے مجھے دھوکہ دیا۔ امام لکھ رہے ہیں تیرے باپ کی سلامت روی نے مجھے تمہارے بارے میں دھوکہ دیا ہے۔ وظننت انک تتبع ہدیہ، میں نے یہ گمان کیا کہ تم اسی کے قدموں پہ اور نقش قدم اور سیرت پہ، اپنے باپ کی نقش قدم پہ چلو گے، یعنی وہ اپنے حاکم کا وفادار تھا تو تم بھی اپنے امیر اور خلیفہ کے وفادار ہوگے، لہذا مجھے تمہاری سلامت روی، تمہارے باپ کی سلامت روی اور سیدھے راہ کے اوپر، یعنی جو اس کی سلامتی کے ساتھ وہ اس نے زندگی بسر کی، حسن اسلام کے ساتھ زندگی بسر کی، اس نے مجھے دھوکے میں رکھا، اور مجھے یہ خیال تھا کہ تم بھی ان کی روش کی پیروی کرو گے، وَتَسْلُكُ سَبِيلَهُ، اور اپنے باپ کی راہ کے اوپر چلو گے۔ فَإِذَا أَنْتَ فِي مَا رُقِّيَ إِلَيَّ عَنْكَ لَا تَدَعُوا لِهَوَاكَ انْقِيَادًا، اگر اچانک مجھے تمہارے متعلق ایسی اطلاعات ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہوا یہ ہے فَإِذَا أَنْتَ، یعنی اچانک تمہارے بارے میں مجھے ملا ہے، یعنی رقیہ الیہ عنکا، مجھ تک تمہارے بارے میں کچھ خبریں ایسی ملی ہیں کہ اگر تم اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی سے ہاتھ نہیں اٹھاتے اور آخرت کے لیے کوئی توشہ باقی رکھنا نہیں چاہتے تو اپنی آخرت گنوا کر دنیا بنا رہے ہو، یعنی مجھے تمہارے بارے میں ایسی خبریں ملی ہیں جو تمہارے لیے سازگار نہیں ہیں، یعنی تمہاری خیانتوں کی اطلاع مجھے مل گئی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے جیسی مجھے خبر ملی ہے تو تم اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر عمل کر رہے ہو، اور تم نے اس کے اوپر سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنا سر جھکا لیا اپنے نفس کے سامنے۔ وَلَا تُبْقِ لِآخِرَتِكَ عَتَادًا، اور آخرت کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی بھی تمہیں فکر۔ دیکھیں 60 سال اس کی کل عمر تھی، 60 سال میں مر گیا وہ، اور آخری ایام میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نوشتہ، یا یہ جو امام نے اس کو والی بنایا، یہ آخری ایام میں ہے، یعنی 39-40 ہجری کے قریب ہی ہوگا، زیادہ دور نہیں۔ جنگ جمل کے بعد جب بنایا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 39-40 ہجری میں ہی ہے، اور اس کے بعد صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوئی 6 مہینے بعد، تو آخری اس کی زندگی کے جو 20 سال ہیں، اس کی پوری 40 سالہ زندگی ایک طرف اور 20 سالہ زندگی ایک طرف، اور وہ اس میں گمراہیوں کے اوپر جا کے مر گیا۔ ایسا امام فرماتے ہیں کہ وَلَا تُبْقِ لِآخِرَتِكَ عَتَادًا، کہ تجھے اپنے آخرت کی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، تم اس کا کوئی گوشہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے۔ تعمر دنیا کا، تو اپنی دنیا بنا رہا ہے، تعمیر کر رہا ہے،
بخراب آخرت کا، اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کو تعمیر کر رہا ہے، وتصل عشیرتک بقطیعت دینک، اور تم دین سے رشتہ توڑ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو، یعنی مال مسلمانوں کا ہے اور وہ مال امانت کے طور پہ تمہارے پاس ہے، اور یہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج طبقہ اسی مال سے زندگی بسر کرتا ہے اس اسلامی ریاست میں، تم وہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہو، آگے بڑھ بڑھ کے تم انہیں دے رہے ہو، گویا کہ تم دین سے تعلق توڑ کے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ رہے ہو، تصل عشیرتک، کہ تم اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہو، بقطیعت دینک، اپنے دین سے تعلق توڑ کے منقطع کر کے، وَلَئِن كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقًّا، اگر مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ جو مجھ تک پہنچا ہے وہ سچ اور حق ہے، یعنی جو مجھ تک پہنچا ہے وہ سچ اور حق ہے، یہ ساری باتیں جو میرے جاسوسوں نے بیان کی ہیں وہ سچ ہیں اور حق ہیں، لَجَمَلُ أَهْلِكَ وَشِسْعُ نَعْلِكَ خَيْرٌ مِّنْكَ، تو تیرے گھر میں بندھا ہوا تیرا اونٹ اور تیرے جوتی کا جو تسمہ ہے وہ بھی تجھ سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں جس مقصد کے لیے خلق کیا وہ انجام دے رہے ہیں، اور تو جس راہ کے اوپر پڑا ہوا ہے تو وہاں پہ اللہ کی اطاعت سے کنارہ کش ہوتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اپنے امیر کی نافرمانی کرتا ہے، مسلمانوں کے مال میں خیانت کرتا ہے۔ یعنی اگر یہ مجھے پتہ لگ گیا کہ جو معلومات مجھ تک پہنچی ہیں وہ سچ ہیں، وہ حق ہیں، تو جان لو کہ تمہارے گھر کا اونٹ اور تمہارے پاؤں میں جو تسمہ بندھا ہوا ہے وہ بھی تمہارے وجود سے بہتر ہے۔ من کان بصفتک فلیس بأہل ان یسد بہ ثغر، جو تمہارے طور طریقوں کا بندہ ہو، جو تم جیسا بندہ ہو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی رخنے کو پاٹا جائے، یعنی کوئی مشکل کام اس کے دوش کے اوپر حل کیا جائے یا اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ مشکلات ہی مشکلات ہیں اسلامی ریاست میں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم جیسے طور طریقوں کا بندہ یہ اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ تمہارے ذریعے سے میں یہ معاشرے کی مشکلات کو سنبھالوں اور کنٹرول کروں۔ او ينفذ بہ امر، یا تمہارے طور طریقوں کا اگر کوئی بندہ ہو جو کوئی بھی کام انجام دینے کی صحیح اہلیت نہیں رکھتا، تو اسے کوئی اس لیے کام دے دیا جائے کہ وہ اسے انجام دے تو وہ انجام دینے والا نہیں ہے۔ او یعلی لہ قدر، یا اس کی قدر اور منزلت کو مزید بڑھا دیا جائے۔ تم اپنی ہستی اور اپنی پستی کو دیکھو، کیا تم جیسے بندوں کی ہم قدر و منزلت کو اب آگے بڑھانا شروع کر دیں؟ او یشرک فی امانت، یا تم جیسے بندوں کو میں امانت میں شریک کرنا شروع کر دوں۔ او یؤمن علی جبایۃ، یا خیانت کی روک تھام کے لیے تمہارے اوپر ہی میں اطمینان کرنا شروع کر دوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی تم نے میرا سارا کا سارا اعتماد اپنے اوپر سے اٹھا لیا ہے، جاسوسوں نے مجھے خبر دی ہے، خیانت تم نے اپنے مال میں کی ہے، اور تمہاری بعض خصوصیات کو دیکھ کے میں نے اس علاقے کا تمہیں والی بنایا تھا، اور اگر یہ باتیں سچ ہیں تو تمہارے یعنی تم حیوانوں یا ایک بے جان چیزوں سے بھی بدتر ہستی ہو، کیونکہ معاشرے کی ساری مشکلات تمہارے سامنے ہیں، خیانتیں ہو رہی ہیں، حدود اور پامال کی جا رہی ہیں، سرحدیں سمٹتی جا رہی ہیں، اور معاویہ کے جو لشکر ہیں وہ قبضوں کے اوپر قبضے کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں تمہارے اوپر اعتماد تھا، لیکن اگر تم جیسے طور طریقوں کے بندے ہوں تو نہ ان کے اوپر کسی قسم کا اعتماد کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے ذریعے سے کسی مارکے کو حاصل کے طے کیا جا سکتا ہے، نہ کسی مشکل کو قابو کیا جا سکتا ہے، نہ امین بنایا جا سکتا ہے، نہ خیانتوں کی روک تھام تمہارے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ یعنی جن کے ذریعے سے خیانت کی روک تھام کرنی تھی وہی خائن نکلے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا غم ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام فَأَقْبِلْ إِلَيَّ حِينَ يَصِلُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا إِن شاء اللہ، کہ جیسے ہی تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے فوراً میری طرف آ جاؤ اور حاضر ہو جاؤ۔ لہذا وہ بھی منذر نے جب یہ پڑھا تو فالمنذر هذا هو الذي قال فيه امیر المومنین علیہ السلام، کہ سید رضی نے پھر اس کے ذیل میں لکھا ہے۔ سید رضی جامع ہیں کیونکہ انہوں نے کلمات کا انتخاب کر کے نہج البلاغہ کو اس طرح مرتب کیا۔ وہ سید رضی لکھتے ہیں کہ یہ منذر وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ انہ لنظار فی عطفیہ،
کہ ادھر ادھر اپنے بازوؤں کو بہت دیکھا ہے، مختال فی البردئی ہے، اور اپنی دونوں چادروں میں غرور سے جھومتا ہوا یہ چلتا ہے. یعنی امام فرماتے ہیں کہ یہ اپنے بازوؤں کو پھیلا پھیلا کے چلنے والا ہے، یعنی نظار فی عطفی ہے، نظارے کر رہا ہوتا ہے چلتے ہوئے بازوؤں کو پھیلا کے. مختال فی بردئی ہے، اپنی چادروں کو غرور سے جھماتا ہوا یہ چلتا ہے. طفال فی شراکئی ہے، اور اپنے جوتی کے تسموں پہ بڑی پھونکے مارتا ہے کہ اس کے اوپر مٹی نہ جم جائے. بعض ہوتے ہیں نا بڑے چمکا کے اپنے بوٹ شوٹ رکھتے ہیں، تو اس نے بھی اپنے جوتے میں ہمیشہ چمکا کے رکھتا تھا. تو بعض افراد ہیں کپڑے بڑے بن سنور کے پہنتے ہیں اور نئے نئے لباس استری شدہ بہترین زمانے کے مطابق کپڑے پہنتے ہیں اور اسے بڑے چمک دمک کے ساتھ وہ چلتے ہیں. تو اس کا بھی انداز ایسا ہی ہوا کرتا تھا، اور ایک چال یہ خاص چلتا تھا لنظار فی عطفی ہے کہ ادھر ادھر اپنے بازوؤں کو پھیلا کے وہ بہت دیکھا جاتا تھا کہ بازوؤں کو پھیلا کے یا ان کے ہمراہ چلو، یا ممکن ہے کنایا ہو کہ افراد کو لے کے ہمیشہ چلتا تھا کہ جب بھی دیکھا جاتا تھا تو چند افراد ہمیشہ اس کے ہمراہ ہوتے تھے. تو یہ اس کا آخری انجام ہوا. یہ والی استخر تھا جو خیانت مسلمانوں کے مال میں کرنے کے بعد صعصع بن سوحان کی سفارش کے اوپر امام علی علیہ السلام کے چنگل سے نکلا، اور اس نے جیسے ہی امیر المومنین علیہ السلام کے پاس سے رہا پائی کہ رہا ہوا کہ جا کے وہ بجائے اس کے کہ اس خیانت کے مال کو واپس لوٹاتا یا امام علی علیہ السلام کو مال بھیجتا، جا کے معاویہ کے ساتھ ملحق ہوا، اور اختتام کیا ہوا؟ قاتلان امیر امام حسین علیہ السلام میں اس کا شمار ہونے لگا. اور واقعاً یہ ہم سب کے لیے ایک بہت عبرت کا مقام ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.